حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ خزائی روایت کرتے ہیں، حضرت ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے پاس سونا چاندی نام کو بھی نہیں تھا۔ ان کی خوراک زمین کی سبزی تھی۔ وہ سبزی اس طرح کھاتے جس طرح جانور گھاس چرتے ہیں، اور انہوں نے قبریں کھود رکھی تھیں۔ وہ صبح کو آتے، اپنی قبروں میں جھاڑو دیتے اور پھر قبروں کے پاس ہی نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اس قوم کی یہ کیفیت دیکھی، آپ بڑے حیران ہوئے، تو آپ نے ایک قاصد اس قوم کے بادشاہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تمہیں کھانے پر بلانا چاہتا ہے، تمہاری دعوت ہے، شام کو میری طرف آ جانا۔ جب حضرت ذوالقرنین کا قاصد اس بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے انکار کر دیا اور دعوت قبول نہ کی۔ قاصد واپس آیا، حضرت ذوالقرنین کو اس بادشاہ کا جواب بتایا تو حضرت ذوالقرنین خود ہی اس بادشاہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس بادشاہ سے کہا کہ ہم نے آپ کو دعوت دی لیکن آپ آئے نہیں، تو اے بادشاہ اب میں خود ہی آپ کے پاس آ گیا، آپ کا مہمان ہوں، میری مہمانی کرو۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے لا کر ایک تھال میں گھاس رکھ دی اور کہا کہ اے بادشاہ ہم تو یہ کھاتے ہیں، تم بھی یہ کھاؤ۔ حضرت ذوالقرنین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین تجھے پتا ہے میں نے تیری دعوت قبول کیوں نہ کی؟ اس لیے نہیں کی کہ مجھے نہ تجھ سے تعلقات بنانے ہیں اور نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، لہٰذا میں نے تیری دعوت کو قبول نہ کیا۔ لیکن اب اگر تو آیا ہے میرے پاس تو جو میں کھاتا ہوں وہ میں نے تجھے پیش کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا دودھ پیو، ان کا گوشت کھاؤ؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین ہمیں یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ہمارے پیٹ جانوروں کی قبریں بنے، اور پھر اے بادشاہ یہ ذائقہ فقط حلق تک ہے، جب حلق سے چیز نیچے اتر جاتی ہے تو پھر ذائقہ نہیں رہتا، پھر پتہ نہیں لگتا کہ گھاس کھائی ہے یا گوشت کھایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پھر اس بادشاہ سے کہا کہ تم لوگ سونا اور چاندی کیوں نہیں جمع کرتے تاکہ دنیا سے لطف اندوز ہو؟ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین جو شخص سونا چاندی جمع کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، وہ دنیا کے اندر سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، وہ حرام کمانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کے اندر سرکش بن جائیں اور اللہ کے نافرمان بن جائیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اس سے دوبارہ پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے قبریں کھود رکھی ہیں، روز صبح کو جاتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین ہم جب قبروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے اندر جھاڑو دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ کر ہم اپنے نفس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا آخری ٹھکانہ یہ ہے، سرکشی نہ کرو، دنیا کی خواہشات نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص خواہشات کرتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اور جب برباد ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے تو آخری ٹھکانہ اس کا قبر ہوتا ہے، اور قبر کے اندر انسان کے فقط اعمال جاتے ہیں، نافرمانیاں اور گناہ اگر وہ لے کر جائے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اور اگر دنیا کے اندر وہ فرمانبردار رہا تو قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لہٰذا اے ذوالقرنین ہم روز قبروں کے پاس جا کر اپنے نفس کی تعذیب کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس کے جواب پر بڑے حیران ہوئے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اور بھی اس سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ بادشاہ نے حضرت ذوالقرنین کو خوب نصیحتیں کی۔ نصیحت کرنے کے بعد اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا اور ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا کہ اے ذوالقرنین جانتے ہو یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے علاقے کے فلاں بادشاہ کی کھوپڑی ہے، یہ دنیا کے اندر رہا، بادشاہ بنا، اس نے ظلم و ستم کیا، لوگوں کو ستایا، اب یہ ستاتا رہا، ظلم کرتا رہا، لیکن آخر تو ظالم کو بھی موت ہے، نیک انسان کو بھی موت ہے، اب یہ بادشاہ مر گیا۔ تو اے ذوالقرنین اب یہ اپنی قبر کے اندر صرف اپنے اعمال لے کر گیا، جو کچھ برائیاں تھیں اس کی وہ بھی اپنے اعمال میں لے کر گیا۔ اب اے ذوالقرنین قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال نے جو اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں ایک ایک ذرے کا اللہ اس سے حساب لے گا۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ پاک اس کو بشارتیں دے گا، اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اگر اس نے ظلم کیا ہوگا
تو اللہ اس کو دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ پھر اس بادشاہ نے دوسری کھوپڑی بھی اٹھائی اور کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ بھی بادشاہ گزرا ہے، اس نے لوگوں پر انصاف کیا اور انصاف کرتے کرتے مر گیا۔ تو اے ذوالقرنین، یہ بھی مر گیا، وہ ظالم بھی مر گیا۔ اب اللہ نے دونوں بادشاہوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں اور قیامت کے روز ان کو ان کے اعمال کے حساب سے ہی جزا و سزا دے گا۔ پھر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اس لیے میں دنیا کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہا ہوں، دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہوں کہ جب مجھے پتہ لگ گیا کہ میری حقیقت موت ہی ہے تو پھر میں دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کیوں کروں اور دنیا سے کیوں دل لگاؤں۔ جب حضرت ذوالقرنین نے اس بادشاہ کی حکمت و دانائی کی باتیں سنی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اے بادشاہ، اب میں چاہتا ہوں کہ تو میرا وزیر بن جائے، میں تجھے بادشاہت میں بھی شریک کر لوں گا اور اپنے مال میں سے بھی حصہ دار بنا لوں گا۔ اس بادشاہ نے حضرت ذوالقرنین کو انکار کر دیا اور کہا کہ اے ذوالقرنین، میں ان لوگوں کو دشمن نہیں بنا سکتا جو میرے دوست ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کن کو دشمن نہیں بنا سکتا؟ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، تیرے جو دشمن ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے دشمن وہ کیوں ہیں؟ وہ بادشاہ کہنے لگا اس لیے کہ جو تمہارے پاس مال اور دولت ہے تو مال اور دولت کی وجہ سے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، لیکن اے ذوالقرنین، میرے پاس مال اور دولت کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، لہٰذا اے ذوالقرنین، میں کسی کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اس کی یہ ایمان افروز باتیں سنی، حضرت ذوالقرنین بڑے حیران ہوئے اور وہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی طرف راجع ہو گئے، اللہ پاک کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا اور وہ بھی مالک کائنات کی عبادت کے اندر لگ گئے اور مالک کائنات کی یاد میں منہمک ہو گئے۔